کہ جو ترکیب انتخابات کے نتیجے میں بنی ہے، جمہوریت کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے، حکومت بننے سے پہلے اپوزیشن جو حزب مخالف ہے وہ اقتدار میں آنے والوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور اقتدار میں آنے والے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ 5 سال اسی طرح گزرنے ہیں کہ جس میں عوام کی بھلائی کے لیے، ملکی ترقی کے لیے اور قومی خوشحالی کے لیے یا معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، سیاسی پائیداری کے لیے، مومن ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اس حکومت کو کوئی موقع دیا نہیں جائے گا۔ اگر حکومت بفرض محال ہم فرض کر لیں کہ یہ چاہتے ہیں معیشت کو سنبھالا دیں، انہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ ترکیب حکومتی اس طرح کی بن رہی ہے، لہٰذا لوگ اس انتخابات کی سزا عذاب کی صورت میں خود بھگتیں گے۔ ظاہر ہے سب انتخابات کے نتیجہ 25 کروڑ عوام کے لیے نکلا ہے، اور یہ سارا کام 4 کروڑ ووٹروں نے کیا ہے۔ 4 کروڑ ووٹرز نے 25 کروڑ کے لیے یہ عذاب فراہم کیا ہے، اور حکومت بنی ہے 1.5 کروڑ ووٹ سے، اور اسی طرح کے لگ بھگ اپوزیشن بنی ہے، یعنی 25 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ انسانوں نے ملک کے لیے یہ عذاب فراہم کیا ہے، تاکہ یہ 23-24 کروڑ اگلے 5 سال عذاب میں گزاریں۔ یہ جمہوریت ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے اب اپنا اپنا دور گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کچھ ناز و نخرے میں ہیں اس وقت، کچھ احتیاط کر رہے ہیں، کچھ حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے، حکومت بننے میں ووٹ دے رہے ہیں لیکن وزارتیں نہیں لے رہے، عہدے نہیں لے رہے، کلیدی پوسٹیں نہیں لے رہے، جہاں پر جواب دہ ہونا پڑے عوام کے سامنے وہ نہیں لے رہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ووٹ دے رہے ہیں حکومت بنانے میں لیکن اس کے آگے اگلا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال جب بنے گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اپنی ناپائیدار سیاست کی وجہ سے عالمی سطح پر پہلے ہی اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے۔ اب قابل اعتماد حالت نہیں ہے پاکستان کی۔ دوست ملک پاکستان کے جیسے سعودی عرب ہے، امارات ہے، چائنا ہے، یہ اب پاکستان کی موجودہ اندرونی صورتحال کے پیش نظر اس پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے، چونکہ ان ممالک کے مفادات ہیں پاکستان میں، اپنے مفادات کی خاطر کریں گے کچھ نہ کچھ رابطہ رکھیں گے، لیکن دوستی نہیں کہیں گے اس کو ہم، بلکہ یہ بھی ایک قسم کی بلیک میلنگ ہوگی کہ پاکستان کی مجبوریوں سے یہ ملک فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے چائنا ہے، اس کو یہ ہنر آتا ہے، ڈھنگ آتا ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جو اقتدار پرستوں، چونکہ اقتدار پسند و اقتدار پرست لوگ انتخابات کے ذریعے ناکام بھی ہوئے ہیں، شاید جو ناکام ہوئے ہیں وہ زیادہ ہوس اقتدار رکھتے تھے جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی نسبت۔ جو کامیاب ہوئے ہیں یا جنہیں کامیاب گردانا گیا ہے، اگر کوئی پیرامیٹر لے کے یہ پرکھنے کی کوشش کی جائے کہ کس کے اندر شہوت اقتدار زیادہ ہے، ہوس کس کی زیادہ ہے، تو ممکن ہے جو ہار گئے ہیں ان کے اندر زیادہ ٹیمپریچر ان کا ہائی ہو، پریشر ہائی ہو ان کا سیاسی۔ لیکن جو آئے ہیں اقتدار میں یہ بھی فقط اقتدار کی لذت کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس مہلت ہی نہیں ہوگی، چونکہ یہ نئے لوگ نہیں ہیں، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں۔ سابقہ حکومت میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بالکل نئی ٹیم آئی ہے، تازہ نفس، تازہ دم، لہٰذا یہ سابقین کی طرح نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے سابقین کا منہ سفید کیا اور ایسے ریکارڈ قائم کیے ہیں بد انتظامی میں اور بد حکومتی میں کہ تاریخ رقم کر دیا، ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اور لوگ سوچ رہے تھے چونکہ نئے ہیں، پہلے والے کریکٹ لوگ نہیں ہیں، لہٰذا یہ شاید عوام کو کوئی بہتر سہولت دیں گے، لیکن موجودہ تو سارے آزمائے ہوئے ہیں، پہلے بار بار پاکستان پہ یہ حکومتیں کر چکے ہیں یہ لوگ، اور پچھلی جب حکومتیں تھیں تو اس میں ان کی پوزیشن بہتر تھی، سیٹیں ان کے پاس تھیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی میں مضبوط پوزیشن پر تھے۔ اب تو ایک کمزور پوزیشن میں رہ کر ملک کے بارے لیے کیا کریں گے، اپنے عروج کے دور میں جو کیا تھا اس سے بہتر نہیں کر سکیں گے، اور عوام بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، کم از کم وہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے اور جنہوں نے ان کو اقتدار، ہوس اقتدار تسکین کرنے میں مدد دی ہے، وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ وہ ان کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، یوں نہیں ہے کہ ووٹ دے کے اب یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس صورتحال کے۔ ابھی جاری ہے حکومت کا عمل، اور جو اسمبلیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسمبلیاں کس ترکیب کے ساتھ ہیں۔ گالی گلوچ، شور شرابہ، ہنگامہ،
ابھی سے پہلے اجلاس میں ہی ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہیں، پہلے اجلاس میں ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، پہلے اجلاس کے اندر ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی گئے گزرے لوگ کسی سڑک کے کنارے بلوائی آپس میں گھٹیا زبان میں ایک دوسرے کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول انہوں نے آغاز میں بنایا ہے، اور بڑھتے آگے چلتے چلتے اس میں شدت آئی ہے۔ چونکہ جو اقتدار میں نہیں ہے ان کی ہوس تو ہے اقتدار کی، شہوت تو ہے، لیکن اسے تسکین شہوت کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ جانوروں کے اندر، خصوصاً جن جانوروں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور غذائی خوراکیں ان کی شہوت افزا ہوتی ہیں، لیکن انہیں شہوت کی تسکین کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جیسے پالتو گھوڑے ہیں اور پالتو بیل ہیں، اس قسم کے جانور جو کھلے ہوتے ہیں وہ اپنی تسکین پا لیتے ہیں، لیکن جو شوقیہ پالے گئے ہوتے ہیں انہیں یہ موقع نہیں دیا جاتا۔ اور جب ان کے اندر یہ ہوس شہوت ابھرتی ہے وہ جانور، تو وہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں تاکہ ان کی شہوت کو تسکین ملے۔ اور یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے، اس کو باندھ کے رکھنا اور تقویتی غذائیں دینا، لیکن اسے ہوس کی تسکین کا موقع نہ دینا۔ یہی حال ہارے ہوئے اقتدار پرستوں کا ہوتا ہے۔ جو اقتدار میں آ گئے ہیں ان کو تو تھوڑی تسکین مل جاتی ہے کہ اقتدار میں کرسی ہے، منصب ہے، لیکن جو اقتدار سے باہر رہ جاتے ہیں وہ کسی قدر آمادہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ابھی بعض سیاستدان مذہبی اور غیر مذہبی اسی حالت میں ہیں، حالت ہیجان اور حالت تشنج میں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ اقتدار کی ہوس بہت شدید ہے، تمام شہوتوں سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اگر اس کو تسکین نہ ملے تو انسان کے اندر بھی خرابیاں پیدا کرتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔